ہم بات کریں گے سنبلا کے حوالے سے. سنبلا والوں کے پہلے اور 10ویں گھر کا مالک مشتری ہے، جب عطارد ہے، جبکہ چوتھے اور 7ویں گھر کا مالک مشتری ہے. چوتھے اور 7ویں گھر کا مالک مشتری 26 جون تک آپ کے 9ویں گھر میں مقیم رہتے ہوئے آپ کو فوائد دیتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا 9ویں گھر کے اندر حج، زیارات، عمرات، سفرات اور یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہتری کا باعث بنے گی. امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ افراد کے لیے یہ یہاں پر مشتری کی موجودگی بہت اہم ہے. جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں ذائچے کے حوالے سے تو یاد رکھیے گا سعد اکبر ستارے کا سعد اصغر ستارے کے گھر میں قیام بہت میننگ فل ہوتا ہے، اور ایک جو ہے بگ بینیفیشل ان دا ہاؤس آف لٹل بینیفیشل پلانٹ از اے بیٹر اچیومنٹس فار ورگو پرسنس. ورگو والوں کے لیے یہاں بہت زیادہ اچیومنٹ ملیں گی، بیرون ملک سفرات، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یونیورسٹیوں، اعلیٰ تعلیم کے حصول، امپورٹ ایکسپورٹ، تجارت، ان کاموں میں آپ کو فائدہ ملنے والا ہے. جبکہ آپ کو مقننہ عدالت، جوڈیشری میں اگر کسی وجہ سے آپ ملوث رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ملنے والا ہے، اور آپ کے متعلقہ کیسز جو ہیں وہ حل ہونے جا رہے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں 10ویں گھر میں اس کے داخلے کی تو یاد رکھیے گا 26 مئی سے لے کر کے اور 10 جون 2025 تک جو مشتری کا داخلہ آپ کے 10ویں گھر میں ہوگا، تو ایسے تمام افراد جن کے پراپرٹی کے ایشوز ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، جن کے گھر لینے کی خواہش ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. پارٹنرشپ کے ذریعے سے اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیابی ہوگی. شریک حیات، جیون ساتھی کے ساتھ کسی قسم کا کام کاروبار کرنا یہ بھی آپ کے لیے فائدے کا باعث ہوگا. جبکہ پارٹنرز کے ذریعے آپ کے کاروبار کو مزید وسعت ملے گی. اگر بات کرتے ہیں ہم زحل کی تو زحل بنیادی طور پر آپ کے 6 گھر میں موجود ہے، جو آپ کی صحت کو متاثر کر رہا ہے، ملازمت اور دفتری ماحول کو خراب کر رہا ہے. دفتری ماحول میں آپ کی عدم دلچسپی، یاد رکھیے گا اگر آپ اپنے کام کاروبار، اپنی ملازمت میں دلچسپی نہیں رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کرے گی. اور یہاں پر زحل کی وجہ سے آپ کو آفس کے مسائل میں بہت سارے مسئلے درپیش آ سکتے ہیں. بات کریں گے جناب ہم برج میزان کے حوالے سے. برج میزان جس کے اگر ہم بات کرتے ہیں مشتری کے حوالے سے تو برج میزان کے لوگوں کو تیسرے گھر برج قوس کا مالک ہو کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ 6 گھر برج حوت کا مالک ہو کر کے مشتری کا داخلہ جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں ہونے جا رہا ہے. مشتری کا اس وقت تک موجودگی 26 مئی 2024 تک آپ کے 8ویں گھر میں موجودگی رہے گی. مشتری 8ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو وراثت کے مسائل سے، پراپرٹی کے مسائل سے اور پراپرٹی کے ذرائع سے آپ کو آمدنی کا حصول ہوگا. جیون ساتھی کے حوالے سے آپ کو آمدنی کا حصول ہوگا. اگر کہیں آپ نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو آپ کو پارٹنر کے ذریعے سے آمدنی کا حصول ہوگا. اور اگر کہیں آپ نے کوئی انشورنس پالیسی یا کچھ اس قسم کا کام کر رکھا ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو فوائد کا حصول ہوتا نظر آتا ہے. جبکہ یاد رکھیے گا یہاں اگر ہم مشتری کی بات کرتے ہیں 8ویں گھر میں تو 8ویں گھر میں مشتری آپ کے مالی معاملات میں بہتری لانے کا باعث بھی بنے گا، کیونکہ آغاز سال کے ساتھ ہی آپ کے دوسرے گھر عقرب کا جو مالک ہے اس کا شرف ہونا ہے، اور یہاں 8ویں گھر میں مشتری کے ساتھ مقابلہ بھی ہونا ہے. تو یہ مقابلہ بہتری لے کے آئے گا. ایک جانب آپ اپنے آمدنی کو مضبوط کریں گے اور ایک جانب آپ اپنے اخراجات کو مضبوط کریں گے. تو اس ٹائم سے خصوصاً یہ فروری کا ٹائم ہے، فروری 2024 کا، اس پر ہم انشاءاللہ سالانہ ذائچوں میں بات کریں گے.
کہ آپ کا کون سے ماہ میں کون سا ستارہ شرف میں آ رہا ہے اور آپ کو کیا فوائد دے رہا ہے اور کس ستارے کے ٹرانزٹ سے آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ بات کرتے ہیں جناب ہم 26 مئی 2024 سے لے کر کے 10 جون 2025 تک کی یہ وقت مشتری بنیادی طور پر آپ کے 9ویں گھر میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ تیسرے اور چھٹے گھر کا مالک ہو کر مشتری جب 7 گھروں میں بیٹھے گا تو یہ آپ کے لیے کوئی خاص بہتر رزلٹ نہیں لے کر آئے گا، یہ یاد رکھ لیجئے گا، کیونکہ تیسرا گھر بنیادی طور پر نحس سمجھا جاتا ہے، اسے زائل وطد بھی کہا جاتا ہے اور چھٹے گھر کو بھی زائل وطد کہا جاتا ہے، اور یہ 2 زائل وطد گھروں کا مالک ہو کر جب 9ویں گھر میں آئے گا تو بنیادی طور پہ 9واں گھر بھی زائل وطد ہے۔ 9واں گھر جب داخل ہوگا تو یاد رکھ لیجئے گا بہن بھائیوں کے حوالے سے مسائل درپیش آ سکتے ہیں، بہن بھائیوں سے وابستہ امیدوں کی تکمیل کے حوالے سے آپ کو پرابلمز کریٹ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں دفتری امور کے حوالے سے تو آپ کی ٹرانسفر میں جو ہے ہو سکتی ہے کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے علاقے میں آپ وہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، جبکہ چھٹے گھر میں اگر چھٹے گھر کا حاکم 9ویں گھر میں آ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا جو مسائل گزشتہ مئی کی 26 تاریخ تک رہے ہیں مشتری کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے، ان میں اب قدرے بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ بہتری آپ کے دفتری مسائل کو بھی بہتر کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر لگے گئے الزامات کو ختم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگی، جبکہ یہی مشتری کی یہاں موجودگی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری کا باعث ضرور ہوگی، خصوصاً اگر آپ نئے کام کاروبار اور اس کے لیے بیرون ملک سفرات کی جانب بڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کامیابیاں ملتی نظر آتی ہیں، تجارت میں آپ کو کامیابیاں ملتی نظر آتی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ میں آپ کو کامیابیاں ملتی نظر آتی ہیں۔ بات کریں گے زحل کے حوالے سے، یاد رکھ لیجئے گا اگر برج میزان کے حوالے سے ہم زحل کی بات کریں تو برج میزان والوں کے 5ویں گھر میں زحل موجود ہے۔ 5ویں گھر میں زحل موجود ہو کر آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں کچھ سستی اور کاہلی لے کے آ رہا ہے۔ 5واں گھر بنیادی طور پر کریٹیوٹی کو دیکھا کرتے ہیں، ہم اس سے اولاد کو دیکھا کرتے ہیں، بچوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد اپنے بچوں کی جانب سے کچھ مسائل کا شکار ہیں، کچھ پریشانیوں کا شکار ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے یہ مسائل مزید الجھ سکتے ہیں اگر آپ نے توجہ نہ دی۔ یاد رکھیے گا 5واں گھر اسٹاک مارکیٹ، ذخیرہ اندوزی اور انعامی بانڈز وغیرہ کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے، تو یہاں پر آپ کو اس سال اسٹاک مارکیٹ میں یا انعامی بانڈز میں یا انعامی اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے سے کوئی خاص فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بہت محتاط رہیں اور دیکھ بھال کے اور سوچ سمجھ کے سرمایہ کاری کریں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر بنیادی طور پر 5ویں اور 9ویں گھر کے درمیان بننے والی زحل اور مشتری کی تثلیث کی، تو جون کے بعد یاد رکھیے گا جون 2024 کے بعد آخری کے 6 ماہ آپ کے لیے انویسٹمنٹ اور کام کاروبار کے لیے قدرے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو بہت محتاط رہنا ہے، اس حد تک محتاط رہنا ہے کہ آپ بغیر کسی صلاح مشورے کے کہیں پر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ زحل اور مشتری کی رجت کے ایام میں آپ بہت محتاط رہیے گا، کیونکہ تیسرے اور چھٹے گھر کا حاکم ہے، اور تیسرے اور چھٹے گھر کا حاکم جب 9ویں گھر میں رجت میں جائے گا تو آپ کو آفس کولیگز کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، خصوصاً چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کو مختلف مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ برج عقرب کے حوالے سے ہم بات کریں گے جناب۔ برج عقرب والوں کا حاکم ستارہ مریخ ہے، جو آنے والے سال کے فروری میں ہی شرفیاب ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ برج عقرب والوں کے ذائچے میں مشتری بنیادی طور پر دوسرے گھر اور 5ویں گھر کا حاکم ہو کر بہت اہمیت کا حامل ستارہ ہے۔ مشتری برج عقرب والوں کے لیے اس سال 26 مئی تک
برج سور میں موجود رہے گا۔ برج سور جو آپ کا 7واں گھر ہے، 7ویں گھر میں اس کی موجودگی بنیادی طور پر آپ کے عزت وقار، سماجی تعلقات، سماجی امور، سوشل لیول، سوشل اسٹیٹس، سوشیالوجی کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں بہتری لائے گا۔ جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں بنیادی طور پر آپ کی شریک حیات یا پارٹنرشپ کے حوالے سے، تو اس معاملے میں بھی آپ کو خاصے بہتر اوقات میسر آئیں گے۔ جن اقرب افراد کی شادیاں کسی وجہ سے نہیں ہو پائیں، یہاں پر 26 مئی تک ان کے پاس بہترین اوقات ہیں، بلکہ 26 مئی کے بعد بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2024 کے اندر اور 2025 کی جون تک یہ 1.5 سال ایسا ہے کہ 7ویں اور 8ویں گھروں میں مشتری کی موجودگی آپ کو ازدواجی بندھن میں باندھ سکتی ہے۔ کوشش کیجئے، یہاں عقد ثانی کی خواہش رکھنے والوں کو بھی دوسری شادی کے مواقع ملیں گے، اور جن کا پہلا بھی اگر نہیں ہوا ہے تو ان کو بھی شادی میں بہت زیادہ اچھے امکانات ملنے کی امید ہے۔ زحل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جناب یاد رکھ لیجئے گا، زحل برج عقرب والوں کے حوالے سے اس وقت جو موجود ہے وہ آپ کے 4تھے گھر میں موجود ہے۔ پراپرٹی سے، گھریلو معاملات سے، گھریلو ماحول میں کچھ آپ کو الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں، کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، تاہم یہ رکاوٹیں ابھی جاری رہیں گی۔ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، والدہ کے ساتھ یا کسی اور بڑے بزرگ کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ زحل بنیادی طور پر بزرگ افراد کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ 4تھے گھر میں زحل کی موجودگی آپ کو کسی قسم کی پریشانیاں نہ دیں، تو اپنے گھر میں موجود بزرگ افراد کی خدمت کرنا شروع کر دیں۔ ان کے پاس بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ان سے بات چیت کریں، ان کو گفٹ لے کے دیں، ان کو کپڑے خرید کے دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ زحل آپ کو متاثر نہیں کرے گا۔ بات یہاں کرتے ہیں ہم جناب برج قوس کے حوالے سے۔ برج قوس بنیادی طور پر 9واں برج ہے، اور مشتری برج قوس اور برج حوت کا مالک ہو کر کے اس سال آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے، برج جوزہ میں۔ 26 مئی 2024 تک مشتری کا قیام بنیادی طور پر 6ٹھے گھر میں رہے گا۔ 6ٹھے گھر میں رہتے ہوئے مشتری آپ کے دفتری ماحول میں قدرے بہتری لائے گا، مخالفین کو زیر کرے گا، اور مخالفین کو زیر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دفتری معاملات میں آپ کی ACR، آپ کی رپورٹنگ اور آپ کی شخصیت اور آپ کے وقار میں اضافے کا باعث بنے گا۔ ملازمت میں بہتری آئے گی، اور ملازمت میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری آئے گی۔ یاد رکھیے گا 26 مئی 2024 سے لے کے 10 جون 2025 تک مشتری کا جو داخلہ ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے 7ویں گھر میں ہونے کو جا رہا ہے، اور 7ویں گھر میں یہی مشتری کی موجودگی آپ کو فائدہ دے گی، شادی کے حوالے سے، پارٹنرشپ کے حوالے سے، آپ کے سوشل امور، سماجی تعلقات کے حوالے سے، اور ازدواجی زندگی بنانے کی خواہش رکھنے والے افراد کو یہاں پر ازدواجی مسائل حل ہونے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا مشتری۔ مشتری بنیادی طور پر اگر دیکھا جاتا ہے تو آپ کے 3 اور 7ویں گھر کے درمیان تثلیث بھی بنائے گا۔ آنے والے سال کی مئی کے بعد سے دسمبر کے درمیان یہ تقریباً 9ویں نگاہ جو ہے آپ کے 3 گھر میں بیٹھے زحل پر پڑے گی۔ تو جتنے بھی آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی خرابیاں آئی ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، ازدواجی تعلقات میں، میاں بیوی میں، سسرالی تعلقات میں، ان کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو آنے والے سال کی جون کے بعد سے بہت اچھے امکانات ملیں گے اور بہت اچھے اوقات میسر آئیں گے۔ زحل کی اگر ہم بات کرتے ہیں، زحل بنیادی طور پر تیسرے گھر میں ہے، جو آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں سے اختلافات لے کے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تعلقات اور آپ کی کمیونیکیشن میں گیپ آ رہا ہے۔ کمیونیکیشن میں گیپ کے ساتھ ساتھ آپ اپنی خواہش کا، اپنی بات کا، اپنی باتوں کا اظہار کرنے سے گریز کر رہے ہیں، یا آپ کی بات کو
سنا اور آپ کی بات کو عزت نہیں دی جا رہی ہے۔ زحل کی موجودگی یہاں 26 مئی تک تو آپ کو ڈسٹرب کرے گی، تاہم جب مشتری 7ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، جب مشتری 7ویں گھر میں داخل ہو جائے گا اور مشتری کی 9ویں نظر براہ راست آپ کے تیسرے گھر پر پڑے گی، تو یہاں پر زحل کی نحوستوں میں خاصی کمی واقع ہو جائے گی اور آپ کے حالات مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ شمسی قمری گرہن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شمسی قمری گرہنوں کو میں اگلے مہینے میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ 2024 میں جو 4 گرہن آ رہے ہیں یہ کس کو کیا فائدہ دے رہے ہیں اور کس کو کیا نقصان دے رہے ہیں۔ بات کریں گے جناب ہم برج جدی کے حوالے سے۔ برج جدی بنیادی طور پر ایسے تمام افراد جو برج جدی والوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو برج جدی اور برج دلو، یہاں پر ان دونوں کا مالک ستارہ برج حوت میں موجود ہے اور برج حوت کے تیسرا گھر بنتا ہے، جبکہ برج حوت کا اور آپ کے ذائچے میں آپ کے 11ویں گھر کا مالک ستارہ، یہاں پر بھی 11ویں اور تیسرے گھر کا مالک ستارہ جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ 26 مئی 2024 تک مشتری آپ کے 5ویں گھر میں رہے گا۔ 5ویں گھر میں رہتے ہوئے مشتری کی جو 9ویں نظر تھی وہ آپ کے لگن پہ تھی، جس سے آپ کو بہت زیادہ فوائد بھی ملے، اور کم از کم فوائد نہ بھی ملے تو آپ کی شخصیت پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آئی اور آپ کو کسی قسم کے کسی بڑے مسئلے کا شکار نہیں ہونا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ 26 مئی تک 9ویں نظر جو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر پر رہی ہے مشتری کی، اس کی وجہ سے آپ کے روپے پیسے عزت وقار میں بھی خاطر خواہ کامیابیاں آپ کو ملتی رہی ہیں۔ 26 مئی کے بعد 26 مئی 2024 سے لے کے 10 جون 2025 تک مشتری جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں چلا جائے گا۔ یہاں 6 گھر میں چلا جائے گا تو یاد رکھیے گا مشتری آپ کے ذائچے میں 12ویں گھر کا مالک ہے اور آپ کے ذائچے میں بنیادی طور پر تیسرے گھر کا مالک ہے اور 11ویں گھر کا مالک ہے۔ تیسرے اور 11ویں گھر کا مالک ہو کر جب یہ 6 گھر میں جائے گا تو یہاں معاملات میں کچھ خرابیاں آئیں گی، لیکن کاروبار اور عزت وقار میں بہتری آئے گی۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا، کاروبار اور عزت وقار میں بھی بہتری آئے گی، اور 6 گھر سے پڑنے والی تثلیث کی نظر جو آپ کے دوسرے گھر پر پڑے گی تو یہاں آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری آئے گی۔ تاہم مشتری کی اور زحل کی رجت کے ایام جو ہیں ان پر ہم بات کرتے رہیں گے، ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے، آپ رابطے میں رہیے گا اور انشاءاللہ اس سے آپ کو ان ایام میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے محفوظ رہنا چاہیے اس پر بھی بات کریں گے۔ برج دلو والے جو ہیں وہ بنیادی طور پر ساڑھستی کا شکار ہیں، خصوصاً برج دلو والے وہ افراد جن کا قمری برج دلو ہے، شمسی برج دلو نہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا، ساڑھستی انہیں لگتی ہے جن کا قمر برج دلو میں ہے۔ اب وہ خواہ مہینے کی کسی بھی تاریخ کو پیدا ہوئے ہوں، چاہے وہ 22 جنوری سے 18 فروری کے درمیان میں پیدا ہوئے ہوں یا پھر کسی بھی ماہ میں پیدا ہوئے ہوں، لیکن ان کا قمر برج دلو میں ہو۔ اگر شمس آپ کا شمسی برج 22 فروری سے لے کر کے اور تقریباً 22 جنوری سے لے کے 18 فروری تک کے لیے جو آپ کا شمسی برج دلو ہے، وہاں زحل کی وجہ سے آپ کو کمپلیکیشن ضرور ہوں گی، لیکن یہ ساڑھستی نہیں ہوگی، اس کو مائنڈ میں رکھ لیجئے گا۔ برج دلو والوں کے دوسرے گھر کا مالک ہے اور بنیادی طور پہ 10ویں گھر کا مالک ہے۔ برج دلو والوں کے دوسرے گھر کا ستارہ مشتری مالک ہے، اور اگر ہم بات کرتے ہیں ستارہ مشتری کے حوالے سے تو یہ 11ویں گھر کا مالک ہے۔ 11ویں اور دوسرے گھر کا مالک ہو کر مشتری کا داخلہ 26 مئی 2010 سے لے کر اور 26 مئی 2024 سے لے کے 10 جون 2025 تک برج جوزہ میں ہوگا۔ برج جوزہ برج دلو والوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ
5वां घर बनता है। मुश्तरी 26 जून तक आपके चौथे घर में है। ज़मीन, जायदाद, कारोबार, प्रॉपर्टी, कार का लेन देन करने वाले अफराद और ऐसे तमाम अफराद जो ज़मीन या ज़मींदारी से मुंसलिक हैं, उन्हें खातिर खा फ़वाइद मिलते रहेंगे। 26 मई के बाद 5वें घर में आने वाले मुश्तरी के दाखिल होने से स्टॉक मार्केट, लॉटरी, इनाम, जुआ, सट्टा, इन तमाम मामलात से आपको माली फ़वाइद का हुसूल हो सकता है। बच्चों पर तवज्जो देने के लिए और बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए ये बेहतरीन वक्त होगा। जब मुश्तरी आपके 5वें घर में होगा तो आप अपने बच्चों के फ्यूचर की बुनियाद अगर रखना चाहें तो ये 10 जून 2025 से लेकर के साल के आखिर तक का वक्त ऐसा वक्त है कि आप अपने बच्चों पर बेहतरीन तवज्जो के ज़रिए से काम करें और ये मुश्तरी की यहाँ मौजूदगी आपके आने वाले बरसों में आपके बच्चों के लिए बेहतरीन असरात मुरतब करेगी। मुश्तरी 5वें घर में रहते हुए आपके 9वें घर को भी सात नज़रात से देखेगा और आपके पहले घर को भी सात नज़रात से देखेगा। तो ऐसे तमाम अफराद जो ज़ोहल की साड़सती का शिकार हैं, तो उन अफराद को याद रख लीजिएगा कि ये यहाँ पर मुश्तरी की नज़रात की वजह से जून के बाद, जून 2024 के बाद उनको, मई 2024 के बाद उनको, 26 मई 2024 के बाद उनको यहाँ पर साल के आखिर तक कदरे बेहतर हालात का सामना होगा गुज़िश्ता 1.5-2 सालों की निस्बत। यहाँ पर आपको मैनेजमेंट, दूरअंदेशी और बहुत ज़्यादा मोहतात तरीके से काम करने की ज़रूरत होगी। तो इंशाअल्लाह आप साड़सती से जितना कुछ भी आपने खोया है, आप उसकी रिकवरी करने और उसे पाने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेंगे। बात करते हैं यहाँ ज़ोहल की। ज़ोहल जो बुनियादी तौर पर इस वक्त बुर्ज हौत में है और बुर्ज हौत आपका दूसरा घर है, जहाँ पर माली मामलात आपके डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। तवाज़ुन आमदनी और अखराजात का बन नहीं पा रहा है, इस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस पर मैं एक तफसीली गुफ्तगू नेक्स्ट वीडियो में करूँगा कि बुर्ज हौत, हमल और दलु वालों को ज़ोहल की मौजूदगी में क्या करना चाहिए। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह खुलकर बात करेंगे। ताहम ज़ोहल और मुश्तरी की रजत के अयाम में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं जनाब, हम आखिरी बुर्ज हौत की जानिब बढ़ते हैं। मुश्तरी के जो है वो बुनियादी तौर पर 10वें और पहले घर का मालिक होकर बुर्ज हौत वालों के लिए बहुत अहमियत का हामिल सितारा है। मुश्तरी साल 26 मई 2024 तक बुर्ज सौर में क़याम करेगा। बुर्ज सौर जो बुनियादी तौर पर आपका छठा घर है, आप बुनियादी तौर पर आपके जायचे में बुर्ज सौर जो है वो आपका तीसरा घर है। तीसरे घर में क़याम करते हुए मुश्तरी का यहाँ पर क़याम आपको सफ़रात से तो फ़ायदे देता रहा, बहन भाइयों से, दोस्त अहबाब से, पुराने दोस्तों से, अहले मोहल्ला से आपके ताल्लुकात में बेहतरी रही है। फ़ील्ड वर्क में आपको ख़ासा काम करने का मौका मिला और फ़ील्ड वर्क से आपको समझने और तजुर्बा हासिल करने का भी यहाँ मौका मिला है। और यहाँ तीसरे घर में जो आपकी मौजूदगी रही, उसकी वजह से आपके ससुराली ताल्लुकात, समाजी ताल्लुकात भी कदरे बेहतर रहे। चाहे जाके बजाय इसके कि मुश्तरी ज़ोहल बेशक आपके पहले घर में है और आप साड़सती से गुज़र रहे हैं, लेकिन यहाँ मुश्तरी की तीसरे घर में मौजूदगी और तीसरे घर से 7वें और 11वें घर को जो देखने की बात है, वो 26 मई तक आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। और 26 मई तक आप किसी भी किस्म के रिलेशनशिप को रिबिल्ड करने के हवाले से, दोबारा इस्तवार करने के हवाले से कोई भी काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। बात अगर हम करते हैं मुश्तरी के ट्रांज़िट की, तो मुश्तरी बुनियादी तौर पर 26 मई से लेकर के 10 जून 2025 तक आपके चौथे घर में बुर्ज जौज़ा में मौजूद रहेगा। चौथा घर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो मुश्तरी का ज़ायचा फ़ितरत का, शर्फ़ का घर है और यहाँ चौथे घर में अगर मौजूदगी को हम देखते हैं
تو مشتری جو ہے وہ برج حوت والوں کے لیے بہت اچھے اثرات مرتب کرے گا، گھریلو حوالے سے، زمین جائیداد کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، زمیندار لوگوں کو فصلوں سے آمدنی کے حوالے سے، کار، روڈ اور ان چیزوں کی خرید و فروخت کرنے والے لوگوں کے حوالے سے بہت زیادہ فوائد ملنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا برج جوزا جو کہ آپ کا چوتھا گھر ہے، اس چوتھے گھر کے بالکل بالمقابل آپ کا 10واں گھر ہے جو برج قوس ہے۔ یہاں سے 8ویں گھر پر نظر پڑے گی براہ راست مشتری کی، آپ کے قرضوں میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، تاہم مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے والے لوگوں کو یہاں الگ رہنے کے مواقع میسر آئیں گے اور مشترکہ خاندانی پراپرٹی کو سیل آؤٹ ہونے اور سیل آؤٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنا گھر بنانے کے حوالے سے یہاں آپ کی سوچ جا سکتی ہے۔ اس لیے بھی یہ قوی امکانات ہیں کہ زحل آپ کے پہلے گھر میں ہے جہاں آپ کو عزت وقار میں کمی کا سامنا ہے، اور چوتھے گھر کے اندر مشتری ہے تو یہاں سے آپ کو پراپرٹی کا حصول تو ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا الگ گھر بنانے کے لیے آپ کی جو ایک سوچ ہے وہ آپ کے لیے کمپلیکیشنز کا باعث بنے گی۔ زحل بنیادی طور پر جو آپ کے 11ویں اور 12ویں گھر کا مالک ہے اور آپ کے پہلے گھر برج حوت میں موجود ہے، یاد رکھیے گا یہاں پر برج حوت والے اگر قمری ہیں یا شمسی ہیں دونوں کو زحل کی نحوستوں کا سامنا ہے، لیکن ایسے تمام افراد جن کا قمری برج یا شمسی برج حوت نہیں ہے، پائسز نہیں ہے، تاہم ان کا اسینڈنٹ سائن اگر پائسز ہو تو ان کو نیند کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، ڈپریشن کا سامنا ہو سکتا ہے، سستی کاہلی کا سامنا ہو سکتا ہے، اور یہ سستی کاہلی ان کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ زحل پہلے گھر میں اگر کسی اور ستارے کے ساتھ آپ کے کسی اور پیدائشی ستارے کے علاوہ ہٹ کر کے موجود ہوتا ہے جس کو زحل کا ڈھایا کہا جاتا ہے، تو ان 2.5 سالوں کے اندر جو زحل کی کیفیات ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر آپ کی سوچ کو، آپ کی تھنکنگ کو متاثر کرتی ہیں اور آپ کے اندر ڈیپ اور گہری سوچ کو پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو گہری سوچ ہے یہ آپ کے اندر نیند کی کمی لاتی ہے، اور نیند کی کمی کی وجہ سے آپ پھر ڈپریشن اور دیگر عارضوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیے گا، زحل اور مشتری کی رجت کے ایام کو مد نظر رکھیے گا۔ زحل اور مشتری کی اگر میں رجت کی بات کر رہا ہوں تو 25 مئی 2025 تک جو ہے وہ بنیادی طور پر مشتری زحل کی رجت رہے گی، اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں 25 مئی 2025 سے لے کے 1 ستمبر 2025 تک زحل کی رجت رہے گی، اور میں یہاں یہ بات غلط بول گیا ہوں، یاد رکھیے گا زحل 29 جون سے 15 نومبر تک رجت میں رہے گا، جبکہ مشتری 9 اکتوبر سے 31 دسمبر تک رجت میں رہے گا۔ ان ایام میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ آپ کے 12 ذائچوں کی ویڈیوز پروسیس میں ہیں، اور انشاءاللہ 1 دسمبر سے ہم روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے چلے جائیں گے ایک برج کی 1 جنوری سے، اور 1 جنوری سے آپ کے 12 برج اپلوڈ ہو جائیں گے۔ 12 برجوں میں یاد رکھ لیجئے گا آپ کا خلاصہ، جس میں ہم گرہن پر بھی ڈسکس کریں گے، ہم ماہانہ ستاروں کے ٹرانزٹ پہ بھی گفتگو کریں گے۔ مرکزی جو ایک سینیریو تھا 2024 میں 2 مرکزی ستاروں کا، وہ میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ تسلی سے سنیے گا، بار بار سنیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر نہیں کیا تو برائے مہربانی کر لیں، اور اپنے دوست احباب تک ضرور اسے شیئر کریں۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔